سر میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا لاہور کے بارے میں، کیونکہ ماشاءاللہ پورے لاہور کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، چیئرمین ہیں انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ کے۔ لاہور کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، تاجروں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ یہاں پہ پارکنگ کا تو اتنا ایشو نہیں ہے، لاہور میں پارکنگ کے بہت بڑے ایشوز ہیں، گزرنا مشکل ہے، اتنی زیادہ ٹریفک ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ہے، آئے دن چوری ڈکیتی کے وارداتیں ہوتی ہیں، کوئی انتظامیہ نہیں ہے۔ انتظامیہ جب بھی ایکٹیو ہوتی ہے، کیمرے لگا لو، سیکیورٹی گارڈ رکھ لو، تو ویئر از دا پولیس؟ پولیس ہماری کیا کر رہی ہے اگر ہر تاجر نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کی اس بات سے تھوڑی سی نا اتفاقی کروں گا۔ اگر ہم نے سیکیورٹی کے معاملات دیکھنے خراب ہیں اور تاجروں کے معاملات دیکھنے خراب ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے سندھ کو دیکھنا چاہیے۔ سندھ کے جو معاملات ہیں، اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ لاہور شہر کو دیکھیں، تو آپ کو لگے گا لاہور شہر کسی دبئی سے کم نہیں ہے اس ٹائم رائٹ ناؤ۔ جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ نے جو لاہور کے اندر کام کیے ہیں اور جو فورسز بنائی ہیں، انہوں نے جو پچھلے دنوں کے اندر سیکیورٹی کے اوپر جو کام کیا ہے اور پارکنگ کے حوالے سے، انکروچمنٹ کے حوالے سے جو کام کیے، مجھے لگتا ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ لاہور کے جو آج سے 6 مہینے پہلے جو حالات تھے، آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آج لاہور جو ہے ہر جگہ پہ پورے پاکستان کے اندر گایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اب ہمیں دے دیں تاکہ وہ ہمارے شہر کے اندر بھی آئیں اور کام کریں۔ تو ہمیں جو کام اچھا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہو گیا مصعب بھائی، یہ روزانہ کوئی نہ کوئی سانحہ، کبھی افیس سینٹر کا سانحہ، کبھی پیس کا سانحہ، اب یہ گل پلازا کا، یہ کس طرح آپ لیتے ہیں؟ اتنے اتنے بڑے پلازے ہیں، ان میں بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، آ جا کے ہمیں کچھ نہ سمجھ آئے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ جو اتنے اتنے بڑے سامنے ہو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کہاں پہ قصوروار ہے، ہمارا تاجر کہاں پہ قصوروار ہے، یا جس نے وہ پلازے بنائے ہیں وہ کہاں تک قصوروار ہے؟ یہ ہم کس کو اس کے لیے اناؤنس کرے کہ یار یہ اگر ٹھیک ہوتا نا تو بہتر ہو جانا تھا؟ یہ تو نہیں مناسب ہے، اس طرح لوگوں کی جانوں کا زیاں، یہ سب کچھ جو ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ قصوروار کی بات کرتے ہیں تو اس میں آگ جب لگی تو قصوروار تاجر بیسیکلی خود ہے، گورنمنٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں تاجر کے اوپر آؤں گا۔ اگر آپ نے اپنے معاملات اس طریقے کے کیے ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ معاملہ کبھی بھی پیش نہ آتا۔ خاص طور پہ الیکٹریسٹی ہمیشہ جو ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آپ کی دکانوں کے اندر آگ لگتی ہے۔ 90% ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگتی ہے، یا آپ کی ایسی چیزیں جیسے سلنڈر آپ لوگ اپنی دکانوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس کے پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تاجروں کو چاہیے کہ اپنے اس معاملے کو پہلے درست کریں، اور پھر سیفٹی پریکاشن تو ہمیں خود لینا ہے۔ کسی کے پاس وہاں سلنڈر نہیں تھا، اتنی ساری ویڈیوز آئی ہیں، کیا ہم نے کسی ایک دکان کے اندر بھی دیکھا کہ سلنڈر پڑا ہوا ہے؟ کسی ایک دکان کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے سلنڈر سے آگ بجھائی ہو۔ کوئی ایسی ویڈیوز تو آنی چاہیے تھی نا، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے غلطی تاجر کی اپنی ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر ایک بار نہیں، میرے خیال سے 2 بار آگ پہلے بھی لگ چکی ہے، یا ایک بار اور 2 بار تو لگ چکی ہے، اور اس وقت بھی یہ اس کے بلڈنگ آنر نے لوگوں کو بلڈنگ بنا کے دی تھی، اس کے باوجود بھی لوگوں کو عقل نہیں آئی کہ اپنے بلڈنگ کے جو نظام ہے، جو اپنے الیکٹریسٹی کے نظام ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ اب آتے ہیں ہم گورنمنٹ پہ۔ گورنمنٹ کی نااہلی جو تھی وہ تھی فائر بریگیڈ کی، جو جتنی حد تک بولا جائے اتنی نااہلی ہے۔ یہ کراچی میں تو اتنا پانی ہے، اتنا پانی، کچھ نہیں تو سمندر کا پانی کم سے کم ڈال کے آگ بجھا دیتے۔ فائر بریگیڈ کھڑی میں اور اس کے اندر پانی نہیں ہے، ایک بندہ بول رہا ہے میری دکان جل رہی ہے، فائر بریگیڈ والا کہہ رہا ہے میرے پاس پانی نہیں ہے۔ 4 کروڑ کے شہر کی آبادی ہے، اور فائر بریگیڈ کی کوانٹٹی دیکھ لیں تو 35، جس میں سے آدھے سے زیادہ وہ بھی خراب ہیں، اور وہاں تو کم سے کم 100 فائر بریگیڈ ہونی چاہیے جتنا ان سے آپ ٹیکس لیتے ہو۔ سندھ گورنمنٹ کا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے تو پورے کراچی کو کچرا خانہ بنا دیا، کچرا خانہ بنا دیا۔ کسی ٹائم کہتے تھے کہ وہ روشنی کا شہر ہے، غریبوں کی ماں ہے، آج وہ غریبوں کا قاتل بن گیا ہے شہر، اور روشنیوں کا شہر تو اب وہ رہا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک گاؤں سے بھی بدتر حالت ہے۔ تو اس میں دونوں قصوروار ہیں، پہلے تاجر، اس کے بعد گورنمنٹ۔ ہم جی تاجروں سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کرتے ہیں کہ اپنے
حفاظتی انتظامات جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں ان کو کسی بھی حد تک ممکن بنایا جا سکے، تاکہ سب سے پہلے آپ نے اپنی سیفٹی خود کرنی ہے، پھر ہم کسی دوسری کی طرف دیکھیں گے۔ اور دوسرا میں سندھ گورنمنٹ سے کہوں گا، سندھ گورنمنٹ تھوڑا سا کچھ اس طرح کے انتظامات کرے، جیسے موسیٰ بھائی نے بتایا کہ 4 کروڑ کی عوام کے لیے 35 لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ روشنیوں کو، شہر کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں، کراچی کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میری سندھ گورنمنٹ سے درخواست ہے جو بھی ڈیل کر رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ موسیٰ بھائی مسائل تو بہت بے شمار ہیں، کون کون سا مسئلہ ڈسکس کریں گے، کون کون سا مسئلہ نہیں۔ تاجروں کے مسائل اندھا دھند مسائل ہیں، کوئی نہیں ہے۔ کاروبار ہر آنے والے دن میں تاجر کی ایک ہی آواز ہے، میں جتنے بھی تاجروں سے ملا ہوں، ہمارا کاروبار ہر آنے والے دن میں کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف تاجروں کا ایک وہ شیوا بن گیا، نعرہ بن گیا ہے کہ بزنس کم، بزنس کم، بزنس کم؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا پنجاب ترقی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آیا بزنس مین جو کاروباری دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار، بڑے دکاندار، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں یا وہ پس رہے ہیں چکی کے 2 پارٹوں میں؟ کیا آپ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کریں؟ نہیں سر، میں جتنے بھی دکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، میں ان کی تمام باتوں سے ڈینائی کرتا ہوں۔ یہ بالکل 100% 100% غلط بات ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ناشکری کی۔ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رزق لکھ دیا نا، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو نا رونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ابھی آپ 2 دن پیچھے چلے جائیں، چلیں، ہیول نے اپنی ایک گاڑی لانچ کری، اب اس گاڑی کی پرائز ہے 2.25 کروڑ اور 2.5 کروڑ۔ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 200 گاڑیاں بک جاتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی حالات خراب ہیں۔ کیا حالات خراب ہیں؟ کون سے حالات خراب ہیں؟ اور اس سے 10 دن پہلے پھر ایک گاڑی چائنا کی لانچ ہوتی ہے، ایک دن کے اندر 1000 یونٹ بک رہے ہیں۔ کون سے حالات خراب ہیں؟ جس مرضی شو روم کے والے کے پاس آپ چلے جائیں، اون پہ گاڑیاں مل رہی ہیں یہاں پہ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ۔ تو اون پہ لینے والے کون ہیں؟ ہم تاجر ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟ اور وہ کروزر تو نہیں بک رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کہیں کہ جی بڑے تاجر لے رہے ہیں۔ وہاں تو آپ چھوٹی گاڑی بھی لینے کے لیے جائیں، سٹی لینے کے لیے چلے جائیں، ہونڈا لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کوئی بھی گاڑی نارمل سی آلٹو لینے کے لیے چلے جائیں، تو وہ گاڑیاں آپ کو سب اون پہ ملتی ہیں اور ہم تاجر لیتے ہیں۔ ہمیں اصل میں نا صرف رونے کی عادت پڑ گئی، ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس دن اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، اس دن آپ کے رزق میں برکت بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور صرف اپنے رزق میں اگر آپ چاہتے ہیں برکت ہو تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے جھوٹ، تو ہم ایسے بولتے ہیں اللہ معاف کرے کہ رزق انتہا نہیں۔ آپ جھوٹ بولنا بند کریں، آپ کے کاروبار ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر تھوڑا سا آپ نے کہا کہ ابھی ایک گاڑی لانچ ہوئی ہے تو 200 گاڑیاں 2 گھنٹے میں بک گئی ہیں، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو گاڑیاں لینے والے ہیں یہ تو پاکستان میں صرف 3% لوگ ہیں۔ میں آپ کو باقی 97% لوگوں کے بارے میں بتاؤں، اگر آپ چاہیں تو وزٹ بھی کر لیں، تھوڑا سا لاہور سے باہر آپ کانا پہ جائیں، وہاں پہ جو ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کا، وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، پرسکرپشن نکالیں گے، لوگ میڈیکل سٹور پہ آئیں گے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے دوا خریدنے کے لیے، وہ کہیں گے جی جو ہاسپٹل سے مل گئی ہے ہم اسی سے گزارا کر لیں گے۔ وہ تو پس رہے ہیں۔ یہ ہمارے سوسائٹی میں شروع سے ہی ہے، جو امیر ہے وہ امیر ترین ہو رہا ہے اور جو غریب ہے غریب ترین ہو رہا ہے۔ ابھی آپ جو میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں، آپ صبح بھاٹی چوک جائیں، وہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مزدور ملیں گے جو رو رہے ہیں کوئی روزگار نہیں ہے۔ آپ بھٹا جتنے بھی لاہور میں یہ کھڑے ہیں نا لوگ، یہ لوگوں کے لیے کچھ ایسی گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ یہ جو لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں، جو کرمنل بنیں گے، کچھ نہ کچھ غلط کریں گے، کیونکہ ان کے بھی بچے ہیں، رات کو وہ بھی روٹی مانگتے ہیں، اور یہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ جو آپ نے بات کی یہ 3% میکسیمم 3.5% لوگ ہوں گے جن کی آپ نے، ہم تو 97 کی بات کرنی ہے۔ جو میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ غربت ہماری بہت اینڈ تک پہنچ گئی ہے، لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہیں، لوگ روتے ہیں۔ وابڈا والے 56 یونٹ کا بل 56,000 روپے جب بھیجتا ہے نا تو غریب تو اسی وقت خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں کچھ گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے؟ سڑکیں بن رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، پیرا آ گئی، بہت اچھی بات ہے،
غریب کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے, کوئی قوانین نہیں ہے. اس کے بزنس کو بڑھانے کے لیے ملک ترقی کرتا ہے بزنس بڑھنے سے. بزنس کے لیے گورنمنٹ نے کون سی چیزیں لوگوں کی روزگار چھین لیے, بہت اچھا کیا. وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے تھڑوں پہ اپنے بچوں کا رزق لے کے جا رہے تھے. اب ان کو روزگار کہاں سے ملنا ہے؟ اس کا تو سورس, میں آپ کسی کو بے روزگار کرتا ہوں تو اس کو اگلا سورس دینا چاہیے کہ یار یہ کرنا چاہیے. سر غربت بہت آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے, لوگ خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا گورنمنٹ کو ایسی پالیسی اپنانی چاہیے جس سے لوگوں کو میکسیمم, اگر ملک کو ترقی کروانا چاہتے ہیں نا تو میکسیمم روزگار پرووائڈ کریں؟ دیکھیے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کا سوال پہلے تاجر کے حوالے سے تھا, اب آپ کا سوال اس ایک عام عوام کے حوالے سے ہے جو کہ زیادہ تر نوکری پیشہ لوگ ہیں, اور یا پھر جو چھوٹی ریڑھیوں پہ کام کر رہا ہے, کوئی چنے بیچ رہا ہے, کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے اس ٹائم پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. الیکٹریسٹی کے حوالے سے اتنی پرابلمز ہیں, سوئی گیس کے بل کے حوالے سے اتنی پرابلمز ہیں. وہ بیچارے بچوں کو پڑھانے سے جو ہے نا بالکل وہ ہو گئے ہیں. بچوں کو تو پڑھایا بھی نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں بچوں کو کھلائیں یا پڑھائیں. جس ملک کے اندر یہ نظام آ جائے گا تو وہ آنے والے اگلے 20 سالوں میں وہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے؟ وہ تو اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے ہمارا, کیونکہ ایجوکیشن تو ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک غریب آدمی جب اپنے بچے کو پڑھائے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج تو اس کے لیے صرف ایک ٹاسک ہے کہ میں ان کا جو ہے نا صرف کھانا اور پینا پورا کر دوں. بجلی تو اس کے گھر میں ہے ہی نہیں, وہ تو ایک بلب جلا کے بیچارہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا گزارا کر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت زور اور زبردست طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو 50,000 سے نیچے کے جو لوگ ہیں, جتنے بھی ہیں جو ان کی انکم 50,000 سے نیچے, مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور کے اندر اگر جس کی انکم 50,000 ہے تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. نیور پاسبل, وہ نہیں گزار سکتا. آپ نے آج 37,000 جو ہے وہ سیلری ایک بندے کی رکھ دی ہے, کیسے وہ پورا کرے گا؟ اگر ایک بندہ ایک فرد گھر میں کمانے والا ہے جس کی تنخواہ 37,000 روپے ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا وہ 37,000 میں پورا کر سکتا ہے. نیور پاسبل, میں نہیں اس چیز کو مانتا. اگر اس کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اس نے اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے, تو یہ غلط ہے. اس میں ہم سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا. خالی گورنمنٹ قصوروار نہیں ہے, ہم جیسے بڑے تاجر بھی اس کے قصوروار ہیں. ہمیں چاہیے اپنے امپلائیز کی سیلریز کو بڑھائیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. جب ان کے پاس علم آئے گا تو وہ پھر آگے دنیا میں اور بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے ایجوکیشن کو فری کرے, اور جس طرح پہلے جیسے کچھ چیزیں بنی تھی, سستی روٹی اور اس طرح کے معاملات شروع کریں تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کو کوئی فیسیلیٹیشن مل سکے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میرا بیٹا کہیں بھی پڑھنا چاہتا ہے, اس کے پاس صرف میرا شناختی کارڈ ہونا چاہیے. اس کے لیے سکول کی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امریکن سکول میں جائے گا یا کسی سرکاری سکول میں جائے گا. سب سکولوں کو گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. جو بچہ جہاں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکے, اس کے اوپر پابندی نہ ہو. جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہیں, ہم یہیں کھڑے رہیں گے. اور یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے؟ وہ تعلیم پہ کبھی کام نہیں کریں گے. دوسرا میں سمجھتا ہوں طبی سہولیات, یہ ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے جس سے اس کو ہٹانا نہیں چاہیے. جس آدمی کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہو, وہ کسی بھی ہاسپٹل میں چاہے نیشنل ہاسپٹل میں چاہے میو ہاسپٹل میں چاہے وہ جائے, اس کا فری علاج ہونا چاہیے. اس کو گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں جو بھی گورنمنٹ کر جائے گی, میں کہوں گا کہ واقعی اس کے دل میں لوگوں کے لیے کوئی محبت اور ہمدردی ہے. یہ دو کام انتہائی ضروری ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم نے بہت کچھ آپ سے باتیں سیکھی اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم ان پہ عمل بھی کر سکیں. گورنمنٹ کے لیے آپ نے بڑے اچھے پیغامات چھوڑے ہیں, تاجروں کے لیے بڑے اچھے پیغامات چھوڑی ہیں. تاجروں کو نیٹ ورک میں آنا چاہیے FBR کے. گورنمنٹ کو جو کچھ پالیسیاں نہیں ٹھیک ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے, ان کو بہتر بنانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ تمام کا بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ.